بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سوال نمبر 115 ہے، اور اس سوال میں خلاصے کے انداز کی بات پوچھی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قابل اقتداء علماء کے صفات کیا ہیں، یعنی وہ علماء کون سے علماء ہیں جن کی اقتداء کی جائے، جن کو فالو کیا جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن کے باتوں کو پڑھا جائے، جن سے علم حاصل کیا جائے۔ تو اقتداء کیے جانے، فالو کیے جانے کے لائق علماء کون ہیں، ان کے صفات کیا ہیں؟ تو اس بارے میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ جواب دے رہے ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں قابل اقتداء علماء، قابل اقتداء کا معنی جانتے ہیں نا، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، اور اقتداء کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیل بنانا، قدوہ بنانا۔ قدوہ کس کو بنایا جائے، آئیڈیل کس کو بنایا جائے؟ تو آئیڈیل علماء، آئیڈیل بنائے جانے کے حقدار علماء کی خوبیاں، ان کی صفات کیا ہیں، یہ ہے سوال۔ جواب میں شیخ کہتے ہیں قابل اقتداء علماء وہ ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے بارے میں علم ہے، جنہیں علم کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، یعنی وہ اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گہری فقہ حاصل کی ہے، جن کے پاس قرآن کا گہرا علم ہے، جن کے پاس سنت کا گہرا علم ہے، نیز علم نافع اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ ہے۔ علم نافع اور عمل صالح دو چیزیں، علم نافع بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اور علم نافع کہتے ہی اس علم کو ہیں جس علم پر عمل کیا جائے۔ اگر علم کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ علم نافع ہے، اور علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیں، یہ خلاصہ ہے، جواب کا خلاصہ ہے، آگے تفصیل کر رہے ہیں۔ تو وہ علماء جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا علم حاصل کیا ہے۔ بھئی جو لوگ کتاب و سنت کے علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کو بھی نہیں، بلکہ کس کو؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کا علم حاصل کرنا، ان کے پاس گہرا علم ہے اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بابت انہیں بہت گہری معلومات ہے، اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے بارے میں کیا بولنا ہے نہیں بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ تو علم نافع اور عمل صالح، اب جن کے پاس علم نافع ہے، عمل صالح نہیں ہے، وہ قابل اقتداء نہیں، اور جن کے پاس عمل صالح ہے، بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، لیکن علم میں گہرائی نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی قابل اقتداء نہیں ہے۔ قابل اقتداء، اچھا مجھے بات یاد آ گئی، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، ان علماء کے بارے میں جو علماء علم والے تو ہیں لیکن عمل صالح نہیں ہے، ان کے یہاں بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، زندگیوں میں ان کے یہاں اسلام تطبیق میں نہیں ہے۔ تو ایسے علماء کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایسے علماء دوہرا کام کرتے ہیں، دوہرا کام، ایک پازیٹیو کرتے ہیں، ایک نگیٹیو کرتے ہیں، ایک مثبت کرتے ہیں، ایک منفی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے وہ خیر کا داعی ہے، اور اپنے عمل سے اس کی مخالفت کا داعی ہے۔ جو لوگ علم میں اچھے ہیں، علم والے ہیں، کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، خیر پھیلاتے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے، بے عملی ہے، بدعملی ہے، گناہ ہے، منکرات ہے، معاصی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں صاف کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا دوہرا کردار ہے، زبان خیر کا داعی ہے، ان کی زبان خیر کی داعی ہے، اور ان کا عمل اور کردار اسی دعوت کی خلاف ورزی کی داعی ہے۔ تو یہ ہے خطرناک مسئلہ، اس لیے علم نافع عمل صالح دونوں چاہیے،
معصوم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے. انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں. امت کے لوگ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ان سے غلطیوں کا امکان ہے، ہو سکتا ہے غلطی کریں. تو یہ تو اپنی جگہ طے ہے کہ کوئی معصوم نہیں ہے کہ غلطی نہ کرے نبیوں کے بعد. لیکن ایمان ہو، عمل ہو، علم ہو، تقویٰ ہو، صلاحیت ہو، بعض غلطیاں بعض چوک کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سے. لیکن ایک آدمی بد عمل ہے، بد کردار ہے، باتیں کافی اچھی اچھی کرتا ہے لیکن عمل میں، کردار میں پورے طور پر منفی ہے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو قابل اقتداء علماء وہ ہیں جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہوں، ایک ساتھ میں دونوں پائی جائیں. لہذا اس عالم کی پیروی نہیں کی جائے گی جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو. بڑی صراحت کے ساتھ، اتنی صراحت کے ساتھ شیخ صالح فوزان فرما رہے ہیں اس عالم کی پیروی نہیں کی جائے گی جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، نہ ہی اس جاہل کی پیروی کی جائے گی جس کے پاس علم نہ ہو. علم نہیں ہے لیکن بڑا متقی پرہیزگار ہے، دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، لیکن علم نہیں ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ انہی علماء کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح دونوں خوبیاں ایک ساتھ میں موجود ہوں. اچھا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 510 پر ہے. آگے رہی بات یہ کہ ہمارے اپنے ملک میں وہ کون علماء ہیں جن کی اقتداء کی جائے. سوال کرنے والے نے کہا تھا نا کہ بعض علماء کے نام بتائیے جن سے ہم استفادہ کریں، تو کہتے ہیں اپنے علماء کی، اپنے ملک کے علماء کون ہیں جن کی اقتداء کی جائے اور ان کی کیسٹیں وغیرہ لی جائیں، تو الحمدللہ بہت ہیں. الحمدللہ بہت ہیں. سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں. چل، جو لوگوں کے ہاں معروف ہیں، علماء بہت سارے ہیں سعودی عرب میں اور لوگوں کے ہاں معروف ہیں. شہر و دیہات اور بڑوں چھوٹوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے واقف نہ ہو، سب جانتے ہیں. شہروں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، چھوٹے لوگ، بڑے لوگ سب جانتے ہیں، ہر آدمی واقف ہے، کوئی نہ واقف نہیں ہے. کون سے علماء ہیں یہ؟ کہتے ہیں یہ فتویٰ یعنی فتویٰ دینے والے، قضا فیصلہ کرنے والے، تدریس پڑھانے والے، ہے نا، تعلیم تربیت کرنے والے وغیرہ کی ذمہ داریوں پر مامور علماء کرام ہیں. کون سے علماء جن کی اقتداء کرنی چاہیے؟ جو لوگ کبار علماء ہیں، کبار مفتیان ہیں، جو اچھے اچھے مدرسین ہیں، مربیان ہیں، معلمین ہیں، ہے نا، ایسے لوگوں کی اقتداء کرنے. اس میں آپ ایک چیز دیکھیے، اس کے اندر خطبہ کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے. یہ خاص نقطہ آپ یاد رکھیں. اہل علم جو پختہ ہیں، غیور ہیں اپنے منہج اور مسلک پر، ان کی زبان بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے. انہوں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. سعودی عرب کے علماء کی بات کرتے ہو، کن کو سنیں کن کو فالو کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ علماء ہیں جو منصب فتویٰ پر ہیں، جو منصب قضاء پر ہیں اور منصب تدریس پر ہیں. تعلیم دے رہے ہیں، اساتذہ ہیں، معلمین ہیں اور مفتیان ہیں، سارے بڑے بڑے جو علماء ہیں فتویٰ دینے والے. اور تیسرے جو قضاء ہیں، تو فلاں فلاں محکمے کے جج ہیں، فلاں عدالت کی جج ہیں، مدینے کے، مکے کے، فلاں فلاں جگہ کے محکمے کے قاضی. خطیبوں کا نام نہیں لیا، کہا مقررین بھی ہیں سعودی عرب کے، کیونکہ تقریر کرنا ایک الگ چیز ہے. وہ علماء جانتے ہیں شیخ صالح فوزان جیسے کبار کہ بول لینا ایک الگ چیز ہے، پریزنٹ کر لینا ایک الگ چیز ہے، لوگوں کو اپنی بات چیت سے متاثر کر لے جانا ایک الگ چیز ہے، اور صحیح معنوں میں علم کی گہرائی ہونا ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. خطبہ اور علماء کا فرق، خطبہ اور فقہا کا فرق بہت اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں. اس لیے انہوں نے نہیں کہا، اگر خطبہ کا لفظ استعمال کر لیے ہوتے تو سعودی عرب کے بڑے بڑے مقررین اس کے اندر شامل ہو جاتے، بڑے بڑے مقررین اس کے اندر شامل ہو جاتے. اس کے اندر سب سے پہلے کون آتا معلوم آپ کو؟ سلمان بن فہد العودہ آ جاتے. اس کے اندر کون آ جاتے؟ سفر الحوالی آ جاتے. اس کے اندر عائض القرنی آ جاتے. اس کے اندر عبد الرحمن العریفی آ جاتے. بڑے بڑے مقررین ہیں، بولیں تو آپ زبان اور آنکھیں دیکھتے رہیں، بالکل تیزی کے ساتھ، روانی کے ساتھ سننے والا مبہوت ہو کر کے رہ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے نام آتے ہیں. لیکن اور بھی نام ہیں. طارق سویدان آ جاتا اس کے اندر، کویت کا صالح خالد الراشد آ جاتا. ایسے ہی سعودی عرب کے اور بھی لوگوں میں سے مثال کے طور پر صالح مغامسی آ جاتا، طارق سویدان آ جاتا، بہت سارے لوگ ہیں. خیر نام لینا مقصد نہیں. یہ سارے کے سارے لوگ کیسے ہیں؟
عقیدے اور منہج کے فساد والے، لیکن بات چیت کرنے میں، تقریر کرنے میں عوام کو پورے طور پر اپنا گرویدہ بنا لینے والے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صاف صاف، یہ ان ذمہ داریوں پر جو مامور علماء کرام ہیں وہ ہیں اس کے اندر جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر علماء جو اپنے علم، تقوی، ورع کی خوبیوں سے معروف ہیں، اور ہمارے ان علماء کرام میں سر فہرست شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہیں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، اب یہ اس وقت باحیات تھے، بعد میں ان کی غالباً 1420 میں اور 19 میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم بے کراں یعنی کشادہ علم عطا فرمایا، عمل صالح عطا فرمائی، دعوت اللہ، اور اسی طرح سے صدق و اخلاص کی عظیم خوبیوں سے نوازا ہے۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے بارے میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور الحمدللہ متعدد کتابوں، کیسٹوں اور دروس وغیرہ کی شکل میں ان کی ذات سے بڑا خیر پھیلا ہے، ان کی ذات سے بڑا خیر پھیلا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مثال دے دی شیخ بن باز کا نام لے کر کے، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں اسی طرح وہ علماء جو نور علی الدرب پروگرام پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ سعودی ٹی وی پر ایک پروگرام آتا تھا، نور علی الدرب، اس کا معنی ہوتا ہے راستے کی روشنی، راستے کی روشنی۔ تو اس نام سے پروگرام چلتا تھا، اس کے اندر یہی شیخ صالح فوزان اور جو کبار علماء ہیں ان کے فتاوے آتے تھے۔ الحمدللہ ان علماء کے بھی درست فتاوے اور نفع بخش باتیں معروف ہیں، ان سے بھی رجوع کیا جائے۔ یہ علماء سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ، اور اسی طرح ان کے دیگر علماء برادران ہیں جو مختلف مقامات پر قاضی کے منصب پر فائز ہیں، کیونکہ قضا اور فیصلے کا کام وہی کرتا ہے، اور لوگ اپنی جانوں، مالوں اور شرمگاہوں کے سلسلے میں اسی پر اعتماد کرتے ہیں جو اپنے علم میں قابل اعتماد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان علماء سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، علماء نہیں بلکہ گہرے علم والے علماء جو اس قدر پختہ ہوں کہ قضا کے منصب پر آ سکے، اس قدر پختہ ہوں کہ فتوے کے منصب پر آ سکے۔ تو آپ سوچئے کہ شیخ صالح فوزان کبار علماء سے جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، عام لوگوں کا نام نہیں لے رہے کہ عام سے جڑ جاؤ، بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنی زہد، اپنی ورع اور اپنی علمی گہرائی سے معروف ہیں، ایسے علماء کے ساتھ ہی۔ تو کوئی آئے اور فلاں کی تائید کرے اور فلاں کی تعریف کرے اور فلاں کے بارے میں اصرار کرے کہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، اس لیے ان کا پروگرام ہو، ان کی تقریر ہو، ان کا درس ہو، ان کا خطبہ ہو، یہ چیزیں حقیقت میں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ آدمی اپنے علم سے، اپنی دعوت سے، اپنی سرگرمیوں سے معروف ہو، عوام خواص لوگ جانتے ہوں اس کو کہ بھائی اس کا منہج یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے، اس کی سرگرمی ہے، اس کی فلاں کتاب ہے، اس کا فلاں درس ہے، اس کا فلاں فتویٰ ہے، مطلب معروف ہو اپنے عقیدے اور منہج اور ساری چیزوں سے، اس کو پتہ لگانے کی ضرورت، اور کسی کی فلاں کی ہے نا میرے بھائیوں، تاکید کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے اپنی سرگرمی اور علم کی شہرت کی بنیاد پر، کہ سب لوگ جانتے ہوں کہ بھئی آدمی معروف ہے اپنے علم اور صلاحیت سے، اور ایسے ہی اپنے منہج اور اصول سے، اسی کو بہرحال یہ مقام دیا جانا چاہیے، اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ یقیناً دعوت اخلاص اور دعوت اللہ کو قصد یا بلا قصد اس کے صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والوں کی تردید وغیرہ کے سلسلے میں ان علماء کی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دعوت اخلاص اور دعوت اللہ کا جو کام ہے، اس میں جان بوجھ کر کے یا بلا جانے ہوئے جو لوگ بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، ہے نا، ان کے سلسلے میں، ان کی تردید کے سلسلے میں، ان کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے سلسلے میں ان علماء کی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ شیخ بن باز ہیں، علامہ ابن عثیمین ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں نیز یہ بڑے تجربہ کون سا؟ دنیا کا تجربہ نہیں بلکہ علم کا تجربہ، میدان دعوت کا، تدریس کا، فتوے کا، قضا کا تجربہ، گہرا علم، کوہنا مشق، یعنی ایک دم مجھائے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اقوال پر گہری نظر رکھنے والے، اقوال فلاں نے کہا تو سارے اقوال کہا سب کا ہضم نہ کر لینے والے، بلکہ گہری نظر ہے کون سے اقوال کہاں جاتے ہیں، کون کیا کہتا ہے تو کیا مراد لیتا ہے،
اس کا موقف کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، یہ ساری باتیں اچھی نظر، گہری نظر رکھنے والے، صحیح اور ضعیف کی معرفت رکھنے والے علماء، صحیح اور ضعیف کی معرفت ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے قائدین اور جماعتوں میں سب سے زیادہ نامور قسم کے لوگ بھی بڑے بڑے نازک موقع پر امت کے لوگوں کو ضعیف اور موضوع حدیثوں کی رہنمائی کر کے نکل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، تو سب جاننے والے لوگ ہوں، سب جانتے ہوں ایسے لوگوں کو، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے نا، موضوع کیا ہے، من گھڑت کیا ہے، سب جانتے ہوں، اور اس کی گہری معلومات کے بعد وہ اپنے مشن، تعلیم، دعوت کا کام کرتے ہوں، ایسے علماء ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ان کی کیسٹیں اور دروس عام ہوں۔ کن کی کیسٹیں پھیلائی جائیں، کن کی تقریریں پھیلائی جائیں؟ جن کا یہ حال ہے، جن کا یہ حال ہے، جن کی یہ صفات ہیں۔ اور کیا کہا آگے؟ ان سے استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جانا چاہیے ایسے علماء سے، کیونکہ ان میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے ایسے علماء سے۔ اور ہر وہ عالم جس سے کوئی اصولی و منہجی غلطی کا تجربہ نہ کیا گیا ہو، نہ ہی اس کی سیرت یا فکر میں کوئی انحراف دیکھا گیا ہو، اس سے علم لیا جا سکتا ہے۔ اصول یاد رکھیں، علم کس سے لیا جا سکتا ہے؟ جس کے بارے میں کوئی اصولی اور منہجی غلطی کا تجربہ نہ ہو، کہ کوئی اصولی غلطی کر رہا ہے، کوئی منہجی بگاڑ ہے اس کے یہاں، یا اس کی سیرت یا فکر میں کوئی بگاڑ اور انحراف نہ ہو، اس سے علم حاصل کیا جائے۔ دونوں باتیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ علم نافع اور عمل صالح، بات ہو چکی ہے شروع میں، دونوں بات شیخ نے کہہ دی۔ کہا جس آدمی کے پاس جس آدمی کے بارے میں علمی اور اصولی منہجی طور پر کوئی غلطی کا تجربہ نہ ہو، عالم فاضل ہے لیکن کوئی علمی منہجی غلطی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، منہج درست ہے، اصولوں پر چلنے والا صاحب علم ہے، اور دوسری چیز سیرت یا فکر میں کوئی بگاڑ، اخلاق گندا ہے، کردار گندا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سوچ جو ہے نا خارجیت کی ہے، عقل پرستی کی ہے، فلاں کی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ بھی معاملہ نہ ہو تو علم لیا جائے گا اس سے۔ آج دیکھ لو حالات کیسے ہیں، کیسے حالات ہیں، کس قدر اتھل پتھل کا ماحول ہے، ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ قحط عقید منہج کا فساد بھی موجود ہے، سیرت اور افکار کا بگاڑ بھی موجود ہے، اور وہ سب سے زیادہ میدان کارزار میں، میدان دعوت میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور اتنا مشہور، اتنی شہرت، اتنی پذیرائی میڈیا کے اس دور میں کہ اسی شہرت و پذیرائی کو ان کی شخصیت کی قبولیت کا معیار بنا لیا جاتا ہے، انہیں مرجع بنا لیا جاتا ہے، اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے زیادہ فیمس آدمی کوئی نہیں، ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے ان سے، ساری دنیا میں ان کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس لیے ہم کو بھی سننا پڑھنا چاہیے، یہ معیار لوگوں نے بنا لیا۔ اس کا اصول کیسا ہے، اس کا منہج کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کی سوچ، اس کا نظریہ کیسا ہے، یہ سب درست ہوگا تو اسے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جہلا سے علم لینا جائز نہیں ہے۔ سرات کے ساتھ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ اس لیے جہلا سے علم لینا جائز نہیں، گرچہ وہ علم کے دعوے دار ہوں۔ یہی ہیں برادرز، کون ہے یہ؟ یہی ہے متعالمین، یہی متعالمین ہے۔ صاف صاف لفظوں میں جہلا سے علم لینا جائز نہیں، گرچہ وہ علم کے دعوے دار ہوں، یعنی وہ دعویٰ تو کرے کہ علم والا ہوں میں، لیکن صحیح معنوں میں علم والے وہ نہ، ایسے لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا۔ نہ عقیدے میں شرک یا انکار صفات وغیرہ کا انحراف رکھنے والوں سے علم لینا جائز ہے۔ جن کے ہاں عقیدے کا بگاڑ ہو، عقیدے کے اندر شرک ہے، کوئی صفات کا انکار کرنے والا ہے، ایسے لوگوں سے بھی علم لینا جائز نہیں ہے۔ تو نہ تو جہلا سے لیا جائے گا، جو علماء سمجھتے ہو، علم والا سمجھتے ہو، علم کا دعویٰ کرتے ہو لیکن علم والے نہ ہوں، اور ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل نہیں کیا جائے گا جن کے یہاں عقیدے کا، منہج کا بگاڑ ہے، انکار صفات ہے۔ اب شیخ صالح فوزان کے سامنے تو ہے نا وہ پورا منظر نامہ ہے، اور گہری نظر رکھنے والے ہیں، اہل بصیرت علماء میں سے ہیں وہ، تو وہ اس چیز کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی تعویل کرنے والے، اللہ کی صفات کی تعویل کرنے والے، انکار کرنے والے ہے نا، عرش کا معنی اپنی مرضی سے، ہاتھ کا معنی اپنی مرضی سے، آنکھ کا معنی اپنی مرضی سے، اللہ کے آنے کا معنی اپنی مرضی سے، اترنے کا معنی اپنی مرضی سے، سب عقل پرستی کرنے والے لوگ،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کرنے والے، معجزات کا انکار کرنے والے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے، کیا ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تفسیر لکھے، شرح لکھے حدیث کی، کچھ بھی کرے، اس کے لکھنے کا معیار نہیں ہے بھائی کہ بہت بڑا رائٹر ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اس کے یہاں انحرافات نہ پائے جاتے ہوں، تو اس سے رجوع کیا جائے گا، تو اس کی کتابوں کو پڑھا جائے گا، ورنہ ایسے شخص سے کوئی علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ بہت صراحت کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں نہ ہی بدعتیوں اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے علم حاصل کرنا جائز ہے۔ جو بدعتی ہیں، جن کے یہاں بدعت ہے، جن کے یہاں انحرافات ہیں، صوفیت کی بدعت ہے، خارجیت کی بدعت ہے، اندھی تقلید کی بدعت ہے، عقل پرستی کی بدعت، سب بدعت ہیں۔ ایسے بدعتیوں سے، منہج کی اصول کی بدعتیں، ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے، گرچہ انہیں علماء کہا اور سمجھا جاتا ہو، لوگ ان کو عالم کہتے ہوں، بڑے بڑے القاب لگاتے ہوں، اور لوگ سمجھتے بھی ہوں اور بولتے بھی ہوں، تب بھی کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی چوٹی کے صاحب علم و فضل شیخ صالح فوزان اتنی ساری شرطیں لگا رہے ہیں، کس سے کس سے علم حاصل کرنا ہے، کس سے کس سے علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کے یہاں جو لوگ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں جو بڑے علماء نہیں ہیں، چھوٹے سے ہیں، چھوٹے علماء ہیں، طلباء ہیں، کم علم ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو علماء ہی نہیں ہیں، الگ الگ میدان کے لوگ ہیں، ان سے لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پذیرائی اور اس قدر زیادتی ہے نا، تعدی، میدان دعوت اور میدان تعلیم و تربیت میں بھی حد درجہ زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اسٹیجوں کی زینت بنایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنی جہالت سے بھی معروف ہیں، جو اپنی علم دشمنی سے بھی معروف ہیں، جو اپنی علماء دشمنی سے بھی معروف ہیں، جو اپنی منہج کے فساد سے بھی معروف ہیں، جو امت کے اندر میرے بھائیوں علمی کوئی حیثیت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ متعالم ہیں، اپنے آپ کو علم والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اسٹیجوں کی زینت، ممبروں کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ یہ علم اور دعوت کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس قدر اس میں میرے بھائیوں آزاد روی اور آوارگی چل رہی ہے کہ کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ جاہلوں کو علامہ لکھا جائے، جاہلوں کو فضیلت الشیخ لکھا جائے، جو بیچارے سارے فضیلت الشیخ سے نفرت کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کو اسٹیج اور ایسے اسٹیجوں پر جہاں خود پہلے سے ہی 50 علماء کرام کے بڑے بڑے علماء کرام کے نام ہیں، کہ علم اور دعوت کے میدان میں حد درجہ ذلت اور پستی ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے دین اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے عوام کو دین اور عقیدے کے معاملے میں انحراف کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ ان لوگوں نے حد درجہ نقصان پہنچایا امت کو، ملت کو، عوام کو۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس طرح یہ 3 قسمیں ہوئی۔ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ اس طرح یہ 3 قسمیں ہوئی، علم نافع و عمل صالح والے، علم نافع اور عمل صالح والے، یعنی دونوں صفات والے۔ دوسرے کون ہیں؟ علم والے جو بے عمل ہوں، علم والے جو بے عمل ہوں، نمبر 2۔ نمبر 3 عمل کرنے والے جو بے علم ہوں۔ علم و عمل دونوں ہیں، علم ہے عمل نہیں ہے۔ نمبر 3 عمل ہے علم نہیں ہے۔ 3 کیٹیگریاں ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کا ذکر سورۃ الفاتحہ کے آخر میں کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے پہلی قسم والوں کی راستے کی رہنمائی مانگیں اور بقیہ دونوں قسموں کے راستوں سے بچائے رکھنے کا سوال کریں، ہے نا؟ معروف آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ کون ہے یہ؟ علم اور عمل دونوں والے ہیں، علم اور عمل دونوں والے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ یہ علم والے ہیں، عمل والے نہیں ہیں۔
علم والے ہیں عمل والے نہیں. اور تیسرا کہا ولضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہیں. یہ عمل والے ہیں، علم والے نہیں ہیں. تو یہودی علم والے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اور عیسائی بڑے عابد زاہد کٹیا جھگیوں میں بیٹھنے والے، رہبانیت کی زندگی گزارنے والے، رات دن عبادت کرنے والے، لیکن علم سے محروم، علم نہیں. تو تینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر. لیکن پہلے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہا گیا، اور ان دونوں کے راستے سے بچنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا گیا. بات واضح ہو گئی نا؟ تو علم و عمل دونوں ہے، وہ ہمیں چاہیے. علم ہے عمل نہیں، اور عمل ہے علم نہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم جانتے ہیں اس کا ترجمہ معنی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم والوں کو انعام یافتہ کہا، دوسری قسم والوں کو غضب کا مارا ہوا کہا، اور تیسری قسم والوں کو گمراہ قرار دیا ہے. تو نہ تو غضب چاہیے نہ تو ضلالت چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ انعام اور اللہ کی نعمت چاہیے. اس لیے ہمیں ان میں سے ہونے کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور اس وقت کے تمام گمراہ فرقے، سنیے غور سے، شیخ صالح فوزان ہے، یہ شیخ صالح فوزان ہے، عمر چلی گئی ابھی بھی وہی علمی مقام اور مسلسل پڑھنے اور پوری امت کو منہج اور عقیدے کی رہنمائی کرنے والے. کہتے ہیں اس وقت کے تمام گمراہ فرقے انہی آخری دونوں قسموں میں سموئے ہوئے ہیں. جتنے فرقے دنیا میں ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ملیں گے. ان سے باہر نہیں نکلیں گے، دونوں اسی کے اندر رہیں گے. اگرچہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کریں، یہ بھی یاد رکھنا، اسلام سے کتنی بھی نسبت رکھیں لیکن سارے گمراہ جو فرقے ہیں وہ انہی لوگوں میں سے ہیں. غیر المغضوب میں سے ہیں، المغضوب علیہم میں سے ہیں، اور الضالین میں سے. ٹھیک ہے، خیر یہ ہو گیا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب. اور اس کے بعد آئیے کچھ حاشیہ ہے، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، کوئی لمبی کوئی ایسی باریک پیچیدہ بات نہیں ہے. شروع میں دیکھیں پہلے صفحے پر، صفحہ نمبر 507 پر جو بات آئی تھی کہ ایسے علماء کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح دونوں خوبیاں پائی جاتی ہوں. اور یہ المیہ ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے علماء کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علم نافع کیا ہے اور علم نافع پیدا کرنے کی کوشش کریں، علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس بارے میں حاشیے میں دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 میں بے عمل علماء کی مذمت میں بکثرت نصوص وارد ہوئے ہیں. یعنی وہ علماء جو عمل نہیں کرتے ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، گنہگار ہیں، برائیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ مثلا جو بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، ان کی مذمت میں بکثرت نصوص آئے ہوئے ہیں. آیت کریمہ کے علاوہ بطور مثال چند احادیث ملاحظہ فرمائیں. چند حدیثیں بیان کی جا رہی کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ علم رہے اور عمل نہ کرے کتنا خطرناک ہے یہ. تو علماء کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقارض من نار كلما قرضت وفت فقلت یا جبریل من هؤلاء قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون کتاب اللہ ولا يعملون به. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں جس رات معراج ہوئی، معراج کی رات کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے جبڑوں کو یہ جبڑا ہے نا، یہ جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، جن کی جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. کلما قرضت وفت، اور جیسے ہی کاٹا جاتا پھر وہ جڑ جاتا، کاٹا جاتا پھر وہ جڑ جاتا. فقلت یا جبریل من هؤلاء، اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کی میت میں تھے. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی سزا مل رہی کہ ہونٹ جبڑے کاٹے جا رہے ہیں اور پھر جڑ جاتا ہے تو پھر کاٹا جاتا ہے، بار بار اذیت دی جاتی ہے، اور وہ بھی مقارض من نار، آنکھ کی قینچیوں سے. اللہ اکبر. کون ہیں یہ لوگ؟ من ہؤلاء، کون ہیں یہ لوگ؟ جبریل امین نے فرمایا خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون. اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں. دیکھا آپ نے،
اب خطبہ کا یہ حال ہے تو شیخ صالح فوزان خطبہ کا ذکر کیوں کریں گے؟ علماء کا، مدرسین کا، مفتیان کا، ہے نا، جو اپنے علم اور تقوی کے ساتھ معروف ہیں، وہ ہیں جن سے رجوع کرنا چاہیے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ جن کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، پھر کاٹے جا رہے ہیں آگ کی قیچیوں سے، کون ہے؟ خطباء امتی کالذین، آپ کی امت کے مقررین ہیں، آپ کی امت کے خطبہ ہیں، مقررین ہیں۔ کیوں؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں۔ تقریریں تو بڑی لچھے دار، 2 3 4 گھنٹے آدمی کی نگاہ نہیں ہٹتی، آدمی کے کان نہیں ٹلتے، مسلسل سنتے رہو پوری رات۔ تقریریں بڑی لچھے دار، بڑی پرمغز، متاثر کر لینے والی، ہے نا، اور اس میں سر لگ جائے، ایکشن بھی ہو جائے، اور کچھ اس میں لطیفے اور کچھ اگر ہے نا منورنجن کی چیزیں بھی آ جائیں تو پھر کیا کہنا ہے، تو پھر تو مجلس بہت زیادہ بڑی حسین ہو جاتی ہے مجلس۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے امت کے خطبہ ہیں جو وہ کہتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ تو ایسے علماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ علم نافع والے علماء نہیں ہیں۔ علم ہے، معلومات بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نقطے نکالتے رہے، سمجھاتے رہے تو آدمی حیران ہو جائے، لیکن زندگی میں عمل نہ کے برابر، منکرات، معاصی، گناہ، فرائض سے کوتاہی وغیرہ، ٹھیک ہے، کمی کوتاہی سب کے اندر ہے بحیثیت انسان، لیکن ایک صاحب علم و فضل کے اعتبار سے اسے آئیڈیل بننے کی ضرورت ہے۔ یہ حالت تو یہی ہے خطبہ جو بولتے بہت ہیں لیکن زندگی میں عمل نہیں ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے جبڑے آگ کی قینچیوں سے جہنم میں کاٹے جائیں گے۔ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، چند حدیثیں نوٹ کی گئی تھیں۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسى نفسه مثل الفتیلۃ تضیء للناس وتحرق نفسها۔ یہ بھی ایک مثال ہے، علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو، ہم علم رکھیں لیکن عمل نہ کریں تو ہمارا اشر یہی ہوگا، ہماری مثال یہی ہوگی۔ کہتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ساری دنیا کو سکھا رہا اور اپنے آپ پہ نماز پڑھو اللہ واسطو، لیکن خود جھوٹ حرام خبردار، لیکن خود یہ مسائل ہیں، اس طرح کے حالات۔ تو کیا کہا؟ کمثل الذین، کیا مانا؟ جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال چراغ کے اس فیتے جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ یہ نبوت کی مثال ہے، نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی۔ اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے، تو اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، اپنے آپ کو کب روشنی میں لائے گا؟ یہ ہے مثال، جو آدمی اپنے آپ کو، اپنے آپ کی پرواہ نہ کرے۔ نمبر 3، اسی معنی کی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے، مثل العالم الذی یعلم الناس الخیر وینسى نفسه کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسه۔ اس عالم کی مثال جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس چراغ جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ اسی معنی کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، معنی وہی ہے، اسی طرح کا ہے۔ نمبر 4، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑی معروف روایت ہے کہ مسلمان عالم جو ہے نا، داعی جو ہے، اسے قدوہ ہونا چاہیے، آئیڈیل، جو کہے وہ کرے، لوگ اس کی زبان سے کچھ سنیں اور عمل اس کی زندگی میں کچھ اور دیکھیں، تو کیا لیں کیا چھوڑیں؟ جو سن رہے ہیں وہ لے لیں، جو کر رہا ہے وہ چھوڑ دیں، یا جو کر رہا ہے وہ لے لیں اور جو بول رہا ہے وہ چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ الگ الگ ہو گئے نا دونوں، زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل کچھ اور۔ فرماتے ہیں یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار فتندلق اقطابه فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاہ فیجتمع اہل النار علیہ فیقول ای فلان ما شأنک الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ۔ مشہور روایت سے بخاری کی، قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا،
اس کی اتڑیاں پیٹ سے باہر جہنم میں لٹک جائیں گی. پیٹ پھٹ گیا, اتڑیاں باہر لٹک رہی ہیں, جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے. وہ ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے ساتھ گھومتا ہے. یعنی آدمی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے, اتڑیاں باہر لٹک رہی ہیں, اور اس کو لے کر کے ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے پتھر لے کر کے گھومتا ہے گول گول. چنانچہ جہنمی اس کے ارد گرد اکٹھا ہوں گے اور کہیں گے اے فلاں تمہارا کیا معاملہ ہے. دیکھیں گے لوگ, پہچانیں گے. قیامت کے دن ہماری اور آپ کی عقلیں ویسے ہی کام کریں گی جیسے آج کام کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ البتہ جب جنت میں ڈال دیے جائیں گے تو میرے خلاف آپ کے دل میں کچھ ہوگا تو آپ کے دل سے اللہ وہ کھینچ لے گا. میرے دل میں آپ کے خلاف کچھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل سے وہ کھینچ لے گا. یہ کوئی کینہ باقی نہیں رکھے گا, لیکن ہمارا ذہن, ہماری عقلیں سب کام کریں گی, سب سمجھ میں آئے گا. آدمی کو اپنا ماضی یاد آئے گا, تبھی تو آدمی کہے گا نا اللہ بڑی کوتاہی کیا ہے, واپس دنیا میں لوٹا دے, اب کی نیک عمل کر کے واپس آؤں گا. ٹھیک ہے, سوالات کے جوابات دے گا. اللہ پوچھے گا بندے یہ بتا, بندے یہ بتا, بندے یہ بتا. جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو عقل سلامت ہوگی تبھی تو جواب دے گا. یہ اپنی جگہ پر طے ہے. کیا ہوگا؟ جہنمی اس کے ارد گرد اکٹھا ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یار تم تو بڑے اچھے آدمی تھے, ہمیشہ ہم کو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ آپ کا کام تھا. تو یہ آپ ہمارے ساتھ میں کہاں سے آگے جہنم میں؟ ہم تو نہیں مانتے تھے آپ کی بات, ہم تو جہنم میں ڈالے گئے, لیکن آپ تو بڑے اچھے تھے, آپ کیسے آ گئے؟ پوچھیں گے معاملہ کیا ہے؟ کیا تم ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ سوال کریں گے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیں بھلائی کا حکم دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے, تو پھر آئے کیوں یہاں؟ جہنم میں آنے کی کیسے نوبت آ گئی؟ وہ کہے گا میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا. دیکھا؟ اور میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود وہ برائی کرتا تھا. تو یہی ہے جو کہنا وہ نہیں کرنا, جو کہنا وہ نہیں کرنا. اچھا کہو لوگوں سے اچھا کرو اور خود نہیں کرنا. لوگوں سے کہو کہ برائی چھوڑ دو اور خود برائی کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ قول اور عمل کا تضاد ہے اور یہ خطرناک ہے. پانچویں بات, سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے متعلق ایک لمبی روایت ہے جس میں قرآن کے علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے, اسی طرح علم کے باوجود نماز چھوڑ کر سونے پر وعید کا ذکر ہے. بہت پیاری روایت ہے جو ذکر کی جا رہی ہے یہاں پر, بخاری کی روایت ہے. حدیث لمبی ہے, اس کے اندر یہ جملہ خاص طور پر ہمارے کام کا ہے اس لیے یہاں پر ہے, والذی رأیتہ یشدخ رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار یفعل بہ الی یوم القیامہ والعیاذ باللہ. کیا کہتے ہیں لمبی روایت میں یہ بات ہے, ایک آدمی ایسا تھا جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا جہنم میں. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے سر کو جہنم میں پتھر سے یا کسی اور چیز سے کچلا جا رہا ہے. تو بہرحال دیکھا, بعد میں جب پوچھنے لگے کہ وہ فلاں جو ایسا ایسا تھا وہ کیا تھا, وہ فلاں کو ایسا عذاب ہو رہا تھا وہ کون تھا, وہ فلاں کو عذاب ہو رہا تھا وہ کون تھا, تو اللہ کے نبی نے کیا پوچھا, یہ کون تھا جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا؟ تو کیا جواب دیا؟ جواب میں کیا کہا جبریل امین نے؟ جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا سر کچلا جا رہا تھا, وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا, جس کو تم نے دیکھا, وہ شخص تھا جسے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. قرآن کا عالم تھا بھائی, مفسر تھا, قرآن کی تعلیم دیتا تھا لوگوں کو, لکھ کر کے, بول کر کے, زبان سے, قلم سے قرآن سکھاتا تھا. قرآن کی تعلیم دی تھی اللہ نے, اور وہ بھی یہ کام کرتا تھا آگے بڑھ کر کے. اور تم نے, لیکن وہ اس سے کیا کہا ساتھ میں, وہ اس سے غافل ہو کر, وہ اس قرآن سے غافل ہو کر سو جاتا تھا. وہ آدمی ہے جس کا سر کچلا جا رہا تھا, وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی, لیکن وہ اس سے غافل ہو کر رات میں بھی سو گیا, رات میں سو گیا, اور اس پر دن میں بھی عمل نہیں کیا. رات میں سو گیا. سونا عذروں میں سے ایک عذر ہے, عذروں میں سے ایک عذر ہے. ایک آدمی سو گیا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سو گیا وہ معذور ہے اور جو شخص جاگ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ جو شخص سو گیا وہ معذور ہے اور جو جاگ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ تو اگر سو گیا آدمی، سونے والا معذور بھی ہو سکتا ہے، لیکن دن آیا تو اب دن میں تو عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو نہ تو رات میں عمل کیا، قرآن کا علم ملا، عمل کیے بغیر سو گیا غفلت، اور صبح بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، دن میں بھی عمل نہیں کیا، اس لیے اب قیامت تک اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ کیا؟ پتھر سے سر کچلا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ تو اب قرآن کریم کا علم حاصل ہو جائے لیکن آدمی عمل نہ کرے، نہ رات میں عمل کرے نہ دن میں عمل کرے، بس علم ہے، معلومات ہے، نالج بہت ہے، کافی نالج ہے، ثقافہ بڑا وسیع ہے، مطالعہ بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی میں عمل نہیں ہے۔ خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کی سزا دیکھیے کتنی خطرناک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ایک اور الفاظ آئے ہوئے ہیں، حدیث نمبر 70 یعنی 7047۔ صحیح بخاری میں الفاظ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ تھوڑی سی اور وضاحت، یہ وہ شخص ہے اسی کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ابھی، غفلت کرتا تھا، رات میں سو جاتا تھا، دن میں بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ اس دوسری روایت میں کیا ہے؟ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے لیکن ٹھکرا دیتا ہے، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ قرآن پڑھ کر کے عمل کرنے کے لیے اترا ہے نا قرآن، کہ جو کچھ علم ملے قرآن سے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے رفض کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا اس کے اوپر، اور فرض نماز چھوڑ کر سوتا ہے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز چھوڑ کر کے سو جاتا ہے۔ تو یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ایسے علماء جن کی یہ حالت ہو، ایسے لوگوں کو ہمیں میرے بھائیوں اقتدا کرنے سے شیخ صالح فوزان منع کر رہے ہیں کہ جس کے پاس علم نافع ہو، عمل صالح ہو، ان کو فالو کیا جائے۔ کیوں؟ جس کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، تو علم تو آپ سیکھیں گے اس سے، لیکن آپ اس علم کے ساتھ ساتھ اس کی بدعملی بھی سیکھیں گے، بے عملی بھی سیکھیں گے۔ آدمی سوچے گا بھئی ہم تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اتنے بڑے عالم فاضل ہو کر کے ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو اور بھی عذر ہے کہ ہم اتنا علم والے نہیں ہیں۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ چھٹی بات، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم، تیری ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، علم نافع یعنی جس پر عمل کیا جاتا ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا سل اللہ علم نافع، اللہ سے علم نافع مانگو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع دینے والا نہ ہو۔ علم ہو تو عمل بھی ہو، علم ہو تو عمل بھی ہو، علم اور عمل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد آگے اس صفحہ نمبر 510 پر جو حاشیہ آیا ہوا ہے، شیخ صالح فوزان علماء کرام کی فہرست گناتے ہوئے کہ فلاں فلاں علماء سے استفادہ کرو، ایک نام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے لیا ہے۔ تو یہاں پر شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر خاکہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے نقل کیا ہے، آپ اسے بالکل سرسری طور پر بس پڑھ لیں، کیونکہ ان کی زندگی تو سمندر ہے، ہم اسے 2-4 منٹ میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن باز کی زندگی میرے بھائیو سمندر ہے۔ اللہ نے اس موجودہ وقت میں معاصرین میں شاید اتنا زیادہ اونچا مقام کسی کو عطا کیا ہو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ خیر، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، صرف پڑھ لیں آپ۔ حاشیہ نمبر 1 میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل ان پر اپنی وسیع رحمت نازل فرمائے، اپنی کشادہ جنتوں کا مکین بنائے، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بنائے، اور آپ کے بعد ہمیں آپ کے علم سے نفع پہنچائے۔ کیسٹ میں حفاظت کی دعا کا ذکر ہے کیونکہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں کہی گئی تھیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یعنی وفات ہو گئی بعد میں۔ جو کیسٹ تھی اس کے اندر کیا ذکر تھا؟ حافظہ اللہ کا ذکر تھا، لیکن اب یہ وفات پا چکے ہیں تو رحمت کی دعا۔ کون ہے یہ عبدالعزیز بن باز؟ کہتے ہیں یہ امام
عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن باز ہیں، یہ ان کی ہے نا شجرہ ہے، جو ناصر سنت، اپنے دور میں اہل سنت کے امام اور بدعت اور بدعتیوں کا قمع کرنے والے تھے، یعنی بدعتیوں کی جڑیں ہے نا اکھاڑ کر پھینکنے والوں میں سے تھے۔ آپ کی پیدائش 12/12/1330 ہجری کو ہوئی، 12/12/1330 ہجری کو ریاض میں ہوئی، اور 1350 ہجری میں آپ کی بینائی چلی گئی 20 سال کے بعد۔ 15 سال کی عمر کے تھے تو آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی، مرض ہوا، علاج معالجہ ہوتا رہا، دوائی وغیرہ چلتی رہی، لیکن بہرحال طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور آنکھ کی روشنی 5 سال میں 20 سال کی عمر کے ہوئے تو روشنی پورے طور پر ختم ہو گئی۔ آپ نے بلوغت سے پہلے ہی قرآن حفظ کر لیا، بلوغت سے پہلے ہی، اس وقت بینا تھے، بلوغت سے پہلے قرآن حفظ کر لیا۔ شرعی علوم میں بڑے بلند پایا ہوئے۔ سن 1350 میں آپ کو قاضی متعین کیا گیا، 1350 میں آپ کو قاضی متعین کیا گیا۔ دیکھو 20 سال کی عمر میں قاضی ہے کہ نہیں، 1330 میں پیدا ہوئے نا، اور 1350 میں آپ کو قاضی، بینائی چلی گئی اور آپ کو قاضی کا منصب دیا گیا۔ آپ طلب علم، بحث و تحقیق اور تدریس و تعلیف میں بڑے جفاکش اور محنتی تھے۔ آپ کے اساتذہ کون ہیں؟ آپ نے بہت سارے علماء سے علم حاصل کیا، جن میں شیخ محمد بن عبداللطیف بن عبد الرحمن آل شیخ ہیں، صالح بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل شیخ ہیں، ایسے ہی سعد بن حمد بن عتیق یہ ہیں، حمد بن فارس ہیں، محمد بن ابراہیم بن عبداللطیف آل شیخ ہیں، اور ایسے ہی سعد وقاص بخاری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ چند اساتذہ کا ذکر ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر میرے بھائیوں ہزار صفحات میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اس لیے ان کی سیرت کو ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چھیڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ سن 1381 ہجری میں آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا نائب صدر نامزد کیا گیا، 1381 میں، اور آپ کو پتہ ہے نا 1381 ہی میں مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد پڑی ہے، یعنی مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد پڑی تو اس کے جو صدر تھے وہ محمد بن ابراہیم آل شیخ تھے، اور ان کے نائب کون تھے؟ انہی کے شاگرد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر 1390 ہجری میں اس کا صدر بنا دیا گیا، یعنی 9 سال گزرے تو آپ کو جامعہ اسلامیہ کا صدر بنا دیا گیا۔ اسی طرح 14/10/1395 ہجری میں شاہی فرمان کے ذریعے آپ کو ادارۃ البحوث العلمیہ والافتاء والدعوہ والارشاد کا صدر متعین کیا گیا۔ یہ ادارہ اب اس نام سے نہیں ہے، اب یہ ادارہ وزارت الشؤون الاسلامیہ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس زمانے میں اس نام سے تھا، اس کا صدر بنایا گیا۔ پھر محرم سن 1414 ہجری میں آپ کو سعودی عرب کے مفتی عام بنائے جانے کا شاہی فرمان صادر ہوا، 1414 میں۔ ان مناصب کے ساتھ ساتھ آپ کبار علماء بورڈ کے ممبر بھی تھے، دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء کے صدر بھی تھے، رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کی تاسیسی مجلس کے صدر اور ممبر بھی تھے، سپریم عالمی کونسل برائے مساجد کے صدر تھے، اسلامی فقہ کونسل مکہ مکرمہ کے صدر تھے، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کی اعلیٰ کمیٹی کے ممبر تھے، اور سپریم بورڈ برائے اسلامی دعوت کے بھی ممبر تھے، یعنی اتنے اونچے مناصب پر بھی آپ فائز تھے۔ آپ کی تالیفات یعنی آپ کی کتابیں بہت ساری ہیں۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے 23 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 23 سے زیادہ کتابیں، جن میں کچھ جلدیں، کتابیں، رسائل، ردود اور تعلیقات شامل ہیں، یعنی کچھ کتابیں کئی جلدوں میں ہیں، کچھ کتابیں مختصر ہیں، کچھ رسالے ہیں، اور کچھ ردود ہیں، یعنی باطل پر رد کیا ہے، اور کچھ کتابوں پر نوٹس لگائے ہیں، تعلیق لگائے، ہر طرح کی کتابیں ملا کر کے 23 ہیں۔ وفات اگلے صفحے پر ہے، حاشیے میں 512 صفحے پر نیچے وفات، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کی وفات 28/1/1420 کو، یعنی 28 محرم 1420 ہجری کو بروز جمعرات بوقت فجر منطقہ مکہ مکرمہ کی شہر طائف سعودی عرب میں ہوئی، اور مکہ مکرمہ کی قبرستان مقبرۃ العدل میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ طیب اللہ ثرہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ آپ کی وفات سے ایک دروازہ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں جاہل سرداروں کی جانب سے ہر طرف فتوی بازی کا ایک طوفان بپا ہو گیا، مصائب اور بلاؤں کی کثرت ہو گئی،
یہ فتوے ٹی وی کی اسکرینوں پر اور فضائی وسائل ابلاغ کے ذریعہ پھیلائے گئے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ، اشارہ ہے جو سعودی عرب میں، خلیج وغیرہ میں جو فتنے فساد اور دنگے ہوئے تھے اخوانیوں اور خارجیوں کی طرف سے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان کی وفات کے بعد یہ لوگ کافی سرگرم ہو گئے۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں اس سوال اور اس کے جواب سے متعلق۔ ہمارے سامنے ایک آخری سوال ہے، یہ سوال انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں ہم پڑھیں گے اور اس کا جواب، اور پھر مزید جو سوالات وغیرہ ہمارے پاس جمع ہیں ان سوالات کے جوابات بھی اگلے درس میں دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو ان جدید مناہج اور اس سے متعلقہ ان مباحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔